الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین، 11 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق ہوگی 23 جنوری 2024 بروز سوموار بروز منگل بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور، یہ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 54 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کل یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بہت ساری ہیں، بارشوں کا برسنا اور برف کے بارے میں بھی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے جانوروں کا جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، 2 ٹانگوں پر، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4 جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 46 کا مضمون ہے بڑا کمال کا، آپ بھی بڑی توجہ سے سنیں، یہ جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی بڑی توجہ سے سنیں، یہ زندگی بدلنے والا بیان ہے بڑا کمال کا۔ 2 تصویریں اللہ نے سامنے رکھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے اتاری ہے ایسی آیتیں جو حق کو صاف بیان کرتی ہیں۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک۔ دیکھیے کہ سیدھا راستہ سامنے بھی ہونا، پھر بھی اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ یہ اس آیت کا پیغام ہو گیا۔ اب اگلی آیت سمجھیے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَبِالرَّسُولِ، اور اس کے رسول پر کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وَأَطَعْنَا، ہم فرما بردار ہیں، فرما برداری کا بھی دعویٰ ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان میں سے ایمان و اطاعت کے اس دعوے کے بعد، تو وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ دعویٰ تو کیا کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، وَأَطَعْنَا، اطاعت کریں گے، مگر جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو منہ پھیر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے اس دعوے کے باوجود۔ پہلے تو آپ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشر۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جی، اوپر سے کلمہ پڑھے اور اندر کفر رکھے، اوپر سے حضور کو سچا نبی سمجھے اور اندر سے معاذ اللہ نبی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو اللہ کہتا ہے میں سب سے نچلے جہنم کے گڑھے میں پھینکوں گا۔ اس کا ایک یہودی سے تنازع ہو گیا، یہ بظاہر مسلمان تھا، تو جب تنازع ہوا تو اس یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، حضور کے پاس۔ تو یہ بدبخت جواب میں کہنے لگا کہ ان محمد یحیف علینا، محمد کے پاس نہیں جانا، وہ تو ہم پر ظلم کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کہو نا استغفر اللہ العظیم، یہ حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دعوے سارے کرتا ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں حضور کی، ہم ایماندار ہیں، اور بات یہ کہہ دی۔ تو کہنے لگا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، حضور کے پاس تو نہیں جاتے، البتہ جو چلو کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ آج کے جو منافق ہیں
وہ ذرا بچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پر قرآن کا فیصلہ نافذ کر سکتے نہیں، ہم کوئی قانون بھی قرآن کے مطابق بنا سکتے نہیں، ہمارا نظام وہی چلے گا جو دنیا میں کافر چلا رہے ہیں۔ تو ان کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ بڑے پکے مومن ہیں کہ دعویٰ تو تھا کہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس ملک کا دستور، نظام محمد رسول اللہ کا ہوگا، پر ابھی تک بھی وہ نافذ ہے البتہ تھانے میں قرآن رکھا ہوا ضرور ہے، کس لیے؟ اور چالا پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گھر کر، نہیں سمجھے ہو بھئی قرآن پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے اور قرآن کا فیصلہ، مثلا قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو یہ نافذ کرنے کو تیار ہے؟ زانی کی جو سزا قرآن نے بیان کی ہے اسی سورہ نور کے پہلے رکوع میں، وہ بھی قانون بنانے کو تیار ہے؟ کمال ہے جی۔ تو یہ ایک پیغام دے دیا۔ اب آگے سنیے، وہ منافقوں کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اذا فریق منہم موردون، تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے روح گردانی کرنے لگ پڑتی ہے، وہ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تیار ہے؟ یہ ہے منافق۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، ہاں اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو، پتہ ہو کہ فیصلہ ساڑھے، بول تو صحیح نا، فیصلہ ساڑھے ہمارے حق میں ہونا ہے، تو یأتو الیہ مذعنین، تو پھر تو جناب وہ بھاگے چلے آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے، پھر مانتے ہیں، پھر عدالتوں کی تعریف، ججوں کی تعریف، اور جب فیصلہ خلاف آ جائے تو ساڑھے مولوی صاحب بھی میدان چوندے نے، وہ بھی کہتے ہیں یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ افی قلوبہم مرض، ہائے 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 سبحان اللہ، یہ باتیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والوں مومنوں فیصلہ کرو نا، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ فیصلہ اپنے حق میں آنا ہو تو بھاگ کے آئیں گے، مخالف آنا ہو تو حاضر ہونے کو تیار ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تم تجزیہ کرو نا، ججمنٹ کرو نا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ اچھا اگر یہ نہیں تو ایک دوسرا آپشن ہے، امر تابو، یا یہ اسلام کے متعلق شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ اچھا تیسرا آپشن، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ خوف ہے، اندیشہ ہے کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول ان پر۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے اولئک ھم الظالمون، یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، اپنے ظلم کی وجہ سے حق اور سچ اور انصاف کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہائے، یہ جی منافقوں کی تصویر ہو گئی۔ اب ذرا آئیے ایمان والوں کی طرف، تو انما کان قول المؤمنین، ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے، ایمانداروں کی حالت تو یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو ان یقولو، تو مومن کہتے ہیں سمعنا، ہم نے فیصلہ سن لیا، واطعنا، اس فیصلے کی اطاعت کریں گے، جو رب رسول فرماتا جائے گا مومن عمل کر کے دکھاتا جائے گا۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کیا تھے؟ اولئک هم الظالمون، اور یہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں وہی لوگ جو دونوں جہانوں میں بامراد ہیں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ ان کا بولو بھائی یہ جہان بھی کامیاب ہے اور اگلا جہان بھی۔ اب یہ آیت پڑھی، اس سے بھی سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ کا کلام ہے جناب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا رہتا ہے، جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے اس کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا،
ان کے بارے میں نیکیوں کے بارے میں بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ ضائع نہ کر دے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، امید تو رکھنی چاہیے کہ اللہ قبول، پر ڈرتا تو ہے نا۔ پہلی بات اللہ رسول کی، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسری وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور بچتا رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پچھلے کہا کہ ہم المفلحون، اپنی مراد کو پہنچ گئے، یہاں کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ یہاں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ تھا دیہاتی، بھاگتا ہوا آیا، اور حضرت عمر کے سامنے آ کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے، یعنی میں مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا سبب کیا ہے، مسلمان کس وجہ سے ہو رہا ہے تو؟ اس نے کمال کر دی، اس نے کہا جناب وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، اور آسمانی صحیفوں کا بڑا مطالعہ کیا ہے، پر آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت آئی ہے جس نے مجھے فوراً کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس آیت نے فوراً میرے دل میں یہ بات وبس کر دی کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھی، کہنے لگا یہی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، کہتا ہے إِلَى الْفَرَائِدِ، إِلَى الْفَرَائِدِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ میں سارے فرض آ گئے، اور جو فرمایا وَرَسُولُهُ، رسول کی اطاعت کرو، اس میں ساری سنتیں آ گئی، اور جو کہا وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمَرِهِ، اس میں پچھلی ساری عمر کے بارے میں آ گیا کہ اپنی ماضی محفوظ کرنا چاہتے ہو تو رب سے ڈرنا شروع کر دو، اور کہا وَيَتَّقْهِ، یہ جو آیا نا تو فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ اللہ نے کہا کہ آئندہ زندگی میں گناہ چھوڑ دو تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ الفائز من نجا من النار وادخل الجنہ، اور کامیاب وہی ہے جو اس جہان میں، کامیاب وہی ہے جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے محفوظ رکھ دے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ گناہ چھوڑ دے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو جناب اس آیت پر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں، کیسا کمال ہے جی۔ تو حضرت عمر بولے، کہنے لگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم، کہ سچ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹے لفظوں میں سرکار سب کچھ بیان فرما دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، لمبے بات نہیں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، قال جاء رجل، ایک شخص آیا اور الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی واعظ فرمائی، اوجزنی، وہ ذرا مختصر ہو، لمبا مجھے یاد رہتا، تھوڑا سا مختصر۔ تو سرکار نے اس کو 13 منٹ میں پورا دین و دنیا، 13 سیکنڈ میں، بولو 13 صرف 13 سیکنڈ میں سرکار نے اس کو دین اور دنیا کی ساری کامیابی بیان فرما دی، 13 سیکنڈ، اور 3 باتیں فرمائیں۔ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، پہلی بات کہ اللہ سے ڈر، تو مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، اور دوسری بات آپ نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امیدیں ہٹا دے، اللہ کے خزانوں پہ نظریں جما لے، اور تیسری بات فرمایا وَلَا تُكَلِّ، فرمایا کہ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، کہ جب تو نماز پڑھنے لگے
تو اس طرح نماز پڑھنا جس طرح کوئی ساری دنیا کو الوداع کہہ کے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے. کچھ حدیث میں دوسرا آیا کہ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْدَرُ مِنْهُ، یہ الفاظ بھی ہیں ایک حدیث. تو اس پر سرکار کے تو 13 سیکنڈ لگے ہیں، مجھے زیادہ لگ گیا کیونکہ میں نے ترجمہ ساتھ کرنا تھا نا. تو اس 13 سیکنڈ میں حضور نے دین اور دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی بیان فرما دی ہے. وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْدَرُ مِنْهُ، ایسا بول نہ بول کہ پھر تجھے معافی مانگنی پڑے، پر جب بول پڑے تو پھر مانگ بھی لے. شیطان کی طرح ڈٹنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہو گیا جی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور شور سے. منافق آتے تھے نا، کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ کے دیوانے ہیں. فرمایا یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور شور سے. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ انہیں کوئی حکم دے دے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ گھروں سے بھی نکلنے کو تیار ہے. اگر آپ انہیں حکم دے دیں کہ وہ گھروں سے نکل جائیں گے تو لا تقسموا، تو اگر تو ان کو حکم دے دے کہ گھروں سے نکلو جہاد کی طرف، گھروں سے نکلو اللہ کی طرف، تو ان سے فرما دو لا تقسموا، فرمائیے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری سب کو پتہ ہے. بولو تمہاری فرما برداری سب کو. بعض لوگ نا فساد بڑھانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں اور ادھر کی بات وہ آپ کو کہیں گے او جناب وہ نے تو بڑا کچھ آکھیا جے، تو ڈٹ جا میں تیرے نال ہاں، اور دوسرے کو بھی یہی کہیں گے. تو پھر جو سمجھدار ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ٹھہر ہوئے جاننے ہیں تیری حقیقت نو. یہ ہے طاعۃ معروفہ. قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اور تہاڈا پتہ نہیں ہے. طاعۃ معروفہ، تہاڈی غلامی دا پتہ ہے، تہاڈی غلامی دا کی خیال ہے نہیں پتہ کہ وہ کیڑا نعرہ لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر نماز قبول ہے. تو طاعۃ معروفہ، اللہ کہتا ہے ہر کسی کی اطاعت کا پتہ ہے. اور ان اللہ خبیر بما تعملون، اس اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جو تمہارے سارے عملوں سے واقف ہے. قل، فرما دیجئے انہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دیکھیے یہ اس رکوع میں پھر وہی بات آ رہی ہے. فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی روح گردانی کرتے ہیں، یہ منہ پھیرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو جان لو کہ رسول کے ذمے اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے. یعنی کسی کی منہ پھیرنے کی ذمہ داری حضور پر ہے؟ حضور پر تو وہی ذمہ داری ہے جو ان پر لازم ہے کہ قرآن بیان کرے، اپنا دین بیان کرے. اور وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ أَمَا هُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو بس تو اس کی ہدایت پا جاؤ گے. تہتدوا، تو تم اس کی ہدایت، اللہ کی ہدایت کو پا جاؤ گے. وگرنہ سن لو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے رسول کے ذمے بجز اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے. ہمارے رسول کے ذمے بجز اس کے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے. یعنی حضور کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں پیغام پہنچا دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے تمہیں پیغام پہنچا دینا. تو قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے یہی حضور کی ڈیوٹی لگائی اور ایک جملہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی ہم نے آپ کو کوڑا دے کر ان کے طرف نہیں بھیجا. آپ کا کام ہے پیغام دے دینا، حکا لگا دینا. جو مانے گا وہ صدیق بنے گا، وہ تیرا عمر بنے گا، وہ تیرا عثمان بنے گا، وہ تیرا سونا علی بنے گا. اور جو نہیں مانے گا وہ ابو جہل اور ابو لہب بنے گا. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. دکھ تو ہوتا ہے نا کہ بندہ صحیح گل کرے تے کو منے نا، آخری گل کر رہے ہوندا ہے یا نہیں ہوندا، اور اپنے تے زیادہ ہوندا ہے. پتر ہوئے، شاگرد ہوئے، مرید ہوئے، مقتدی ہوئے، اور اسی ان خیر دی گل کریے اور نہ منے غصہ تے ہوندا نا. اس موقع تے کی کرنا چاہیے؟ برداشت. کی کرنا چاہیے؟ اس تے بڑی آیات نے قرآن دی. اللہ کہتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
تھوڑی ہن توجہ ہے، آخری گل ہے پر پورا ذہن کھپاؤ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ویکھیا میرے نبی میں اونٹ نو کیویں پیدا کیتا ہے. اونٹ اینو ویکھو میں اینو کیویں پیدا کیتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، او ویکھو میں آسمان نو کیویں بلند کیتا ہے، کڈا اونچا کیتا ہے. اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے ویکھو زمین میں کیویں وشا چھڈی ہے، تھلے ہی تھلے میں. اور افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، او ویکھو میں پہاڑ کیویں گڈ چھڈے نے. فذکر فانما انت مذکر، ہن کرو نصیحت. او انہوں جڑا نصیحت قبول کرنا چاہے. ہن تانوں کو گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی. کہ گل تے ہوئی سی بھی اونٹ نو ویکھو میں کیویں پیدا کیتا ہے، اور ویکھو میں آسمان کڈا اونچا بنایا، زمین کڈی نیویں بنائی ہے، پہاڑ کڈے گڈ کے بنائے نے. تے تبلیغ کرو. یہ تبلیغ دا انہاں شیواں نال کی جوڑ ہے؟ گل تے یہ کرنی سی بھی تبلیغ کرو. تے گل کی کیتی پہاڑ اونٹ ویکھو، آسمان ویکھو، زمین ویکھو تے پہاڑ. حضرات جوڑ ہے. اللہ فرما رہا جن نے گل سمجھانی ہے، جن نے گل پھیلانا ہے، وہ پہلے اونٹ والا حوصلہ لے آوے. آکھو نا سبحان اللہ. اونٹ کنا بوجھ چکدا ہے پر لڑدا نہیں. اور انہوں بے شک 2 دن پانی نہ پیاؤ، انہیں اندر سٹور کیتا ہوندا ہے، وہ پانی پیچھے بھی لڑدا. تو اگر تسی دین دا کام کرنا ہے، اپنی آن والی نسل نو سوارنا ہے، بیوی بچیاں نو سوارنا ہے، چھوٹے بہن بھراواں دی تربیت کرنی ہے. کیونکہ اسانوں غصہ بڑا چڑھدا ہے کہ چھوٹا بھرا ہے یار نے گل نہیں منی، جا میں نہیں تیرے نال بولنا. اللہ کہندا انج نہیں، پہاڑ والا اونٹ والا حوصلہ لے کے آؤ. کنا بوجھ چکدا ہے، انج بھن بھراواں دے بوجھ چکو تے لڑن دی لوڑ ہے، اونٹ بن جاؤ. اور آسمان ویکھو کڈا اونچا ہے کہ ہر خطیب، ہر عالم ان دی سوچ و فکر آسمان وانگو اونچی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ حلوے دی پلیٹ نہیں لبھی تے مولوی رس گیا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اتنے تے جی ختم تے سدیا تے کھوایا ہی کچھ نہیں. علامہ صاحب دوجی واری شگرد نو آندے نے جا پڑھیا، اس نکاح تے گیا تے مینوں کھانا نہیں لبیا. نہیں نہیں نہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جویں آسمان بلند ہے نا، ایویں ایک عالم دی، خطیب دی، بڑے بھائی دی، باپ دی نظر، سوچ، فکر، دل وڈا ہونا چاہیے. ہن آ گیا جی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین وانگو وچ جاؤ. ہائے ہائے ہائے، کون سبحان اللہ. کدے زمین نے تانوں آکھیا بھی اڈی والی جُتی پا کے مینوں تکلیف پیا دینا، چپل پا کے آ؟ بولی ہے کدے؟ یار تسی تے بولو. نہیں بولی. کدے اس آکھیا ہوئے کہ انہیں ٹن وزن لے آئے ہیں، وزن تو تھوڑا کر، مینوں لاوارسی سمجھے ہی نہیں. زمین بچھی ہوئی ہے. اور اگر آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، ناراضگی تو یہی ہوتی ہے کہ میں ٹائم بڑا لے جاتا ہوں، پر کیا کروں، بات سے بات آ جاتی ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں سورہ یوسف میں. قرآن نے کہا سب تو سونا قصہ، احسن القصص. اور حضرت یوسف کی زندگی کا 2 لفظوں میں خلاصہ کیا ہے کہ جتنی ان پر مصیبتیں آئی ہیں، حسن آگے آگے رہا ہے. کیا رہا ہے؟ حسن آگے آگے. اور جب کمال کی بات آئی ہے تو علم آگے آگے ہے. انی حفیظ علیم، کہا جی اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا. اور جدو کیا نا انہوں کہ کرسی تو لے مینوں بٹھاؤ نہ، کیا کیوں؟ وزیر خزانہ نے، عزیز مصر نے فرمایا انی حفیظ علیم. کہنا چاہیے سی نا انی حسین جمیل. تو بھائی یہ جو زمین ہے نا، اس کی طرح عاجزی سے بات کرو. اپنوں سے بات کرنی ہو تو جیسے زمین عاجز ہے، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. لڑائی ہمارے لب و لہجے سے پیدا ہوتی ہے. رات میرا ایک خیر خواہ بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں. اور میں اندر سے کہہ رہا تھا بات ٹھیک ہے. ہوتے تو پھر مولوی صاحب علامہ صاحب ہوئے نا، مننا اوکھا ہے. اندر میں کہہ رہا تھا کہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لب و لہجہ. زمین والی عاجزی، تو زمین سے کوئی ناراض ہوتا نہیں، عاجزی بڑی ہے. اور اگلی بات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ جب بات سچ ہے، حق ہے، تو پھر پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ. پھر پہاڑ کی طرح، پھر یہ نہیں ہے کہ برادری ہے جی، یہ ہے وہ ہے، نوکری چلی جائے گی. نہیں، پھر پکے ہو جاؤ. کسی کوئی مانے نہ مانے، تمہیں ہٹنے کی ضرورت ہے. صبر کا معنی ہٹ جانا ہے یا ڈٹ جانا ہے؟
صبر کہتے ہیں جم جانا، ڈٹ جانا. ساڈے صبر دا معنی بھی پٹھا ہے، جیڑا ماڑا ہوئے انہوں کہتے ہیں تو ہی صبر کر، یعنی تو ہی ہٹ جا. حالانکہ صبر کا معنی ہٹ جا نہیں ہے، صبر کا معنی جو ہوتا ہے ہو جائے، بس تو ڈٹ جا. تو یہ ہے وہ اوصاف جن سے ایک مبلغ بن کے جب میدان میں آتا ہے تو پھر اللہ اس کی تبلیغ میں اثر پیدا کرتا ہے. جہاں بھی تبلیغ میں اثر نہیں ہوتا وہاں 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو بات ہی ٹھیک نہیں، بولو بات ہی ٹھیک نہیں ہے، غلط بات کی ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے، یا بات تو ٹھیک ہے پر مولانا صاحب کے الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہیں، بہت غلط ورڈز یوز کر گیا، تو سچی بات بھی اگلا قبول کرنے کو تیار نہیں. یا بات بھی ٹھیک ہے، لب و لہجہ بھی ٹھیک ہے، اور تیسری غلطی کیا ہے کہ موقع محل کا خیال ہے نہیں کیا. کہ ایک آدمی بس پہ جا رہا ہے اور یہ انہوں کہتا ہے تو ٹھہر میں تیرے قرآن دی آیت سنانا چاہنا، اور ان دی بس بھی کر رہی ہے اور پھر سارا دن بس ہونی اور وہ کہتا او چھڑ دے یار تیری مہربانی میں جا رہا. نال ہی مولوی فتویٰ دیتا ہے بڑا منافق جے، انہیں قرآن دی آیت بھی سنی. وہ مولوی صاحب تو بھی تو خیال کرنا. تو موقع محل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لب و لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ تو کافر پر بھی اثر ڈال دیتا ہے. ہم تو سارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری اولادیں تو مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیر مسلم ہے اور ان میں کوئی بھی منافق نہیں ہے. یہ سب فضول فتوے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.